من زار قبری وجبت له شفاعتی وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من حج فزار قبری بعد وفاتی فکأنما زارنی فی حیاتی۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامی الکریم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نبی اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نبی اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمة للعالمین۔ الصلاة والسلام علیک یا رحمة للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم۔ مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم۔ مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم۔ مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد ذکرہ روح لانفسنا محمد ذکرہ روح لانفسنا۔ مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ دو چار اشعار عظمت مدینہ کے حوالہ سے ہمارے وحید ظفر قاسمی صاحب، یہ ان کا پڑھا ہوا بڑا مقبول زمانہ کلام ہے۔ کلام تو بڑے ہیں لیکن اس کی تاثیر ہی ایک علیحدہ قسم کی ہے۔ محبت کے ساتھ سنا جائے تو انسان جہاں بھی بیٹھے مدینے کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ میں نے بھی کبھی نہیں پڑھا نظم کی صورت میں، تو مدینے کی محبت میں چند اشعار مل کے پڑھیے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر، ہم بھی بے بس نہیں بے سہارا نہیں۔ فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر، ہم بھی بے بس نہیں بے سہارا نہیں۔ خود انہی کو پکاریں گے ہم دور سے، راستے میں اگر پاؤں تھک جائیں گے۔ فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر، ہم بھی بے بس نہیں بے سہارا نہیں۔ شاعر کہتا ہم مدینے میں تنہا نکل جائیں گے،
اور گلیوں میں قصدن بھٹک جائیں گے، ہم مدینے میں تنہا نکل جائیں گے، اور گلیوں میں قصدن بھٹک جائیں گے، ہم وہاں جا کے واپس نہیں آئیں گے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ تھک جائیں گے، فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر، ہم بھی بے بس نہیں، بے سہارا نہیں۔ اب شاعر انسان جب مدینہ طیبہ کی حدود میں داخل ہوتا ہے نا، اور یہاں تحقیق بھی کی گئی ہے کہ سب سے زیادہ لوگ کس جگہ پہ روتے ہیں؟ سب سے زیادہ لوگ جب مدینہ طیبہ پہ پہلی نظر پڑتی ہے تو لوگ روتے ہیں۔ انسان مدینہ کی حدود میں داخل ہوتا ہے تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے ماں اپنے بچے کو گود میں لیتی ہے، سکون ملتا ہے، اس طرح امتی اپنے نبی کے حرم میں داخل ہوتا ہے تو سکون ملتا ہے۔ شاعر نے کمال کر دیا، قربان جاؤں اس کی عظمت پر، اس کی رفعت پر، بغیر محبت اور بغیر بارگاہ رسالت میں قبولی کے ایسے اشعار زبان پہ نہیں آتے۔ شاعر کہتا ہے جیسے ہی سبز گنبد نظر آئے گا، بندگی کا کرینہ بدل جائے گا۔ شاعر کہتا پہلے تو میں آ رہا تھا درود و سلام پڑھتے ہوئے، مکہ میں ہیں تو ہم نے طواف کر لیا، ہم نے نمازیں پڑھ لی، ہم نے صدقہ و خیرات کر دیا، لیکن جیسے ہی مدینہ طیبہ میں آئے تو ہماری عبادت کیا ہے؟ وہ کہتا ہے سر جھکانے کی فرصت ملے گی کسے، خود ہی پلکوں سے سجدے ٹپک جائیں گے۔ وہ ویلیو ان سجدوں کی نہیں ہے جو آنکھوں سے ٹپکیں، ان سجدوں میں ہے، اور حقیقتاً ہوتا بھی یہی ہے۔ پھر شاعر کہتا ہے اے مدینے کے زائر، خدا کے لیے داستان سفر مجھ کو یوں مت سنا، بات بڑھ جائے گی دل تڑپ جائے گا، میرے محتاط آنسو چھلک جائیں گے۔ کہنے لگا رونے کے علاوہ ہمارے پاس حل کوئی نہیں، تو دیکھ آیا ہے تو تو اپنے پاس ہی رکھ، ہم میں اتنا ضبط نہیں ہے کہ ہم وہ کہانیاں سنیں۔ پھر کہتے ہیں کہ نہ امیراں دی گل نہ غریباں دی گل ہے، مدینے نو جانا نصیباں دی گل ہے۔ وہاں پیسہ کام نہیں آتا، وہاں مال و ثروت کام نہیں آتی، وہاں ضرورت بلاوے کی ہے۔ اور میں کہتا ہوں شاعر نے حقیقتاً اس بات کی تصدیق کرتے ہوئے انتہا کر دی۔ وہ کہنے لگا میرا ایک ساتھی ہے، میں پچھلی دفعہ عمرہ شریف کے لیے جانے لگا تو مجھے ملنے کے لیے آیا، تو مبارکباد دی، تو میں نے ان سے کہا کہ میں نے کہا اللہ آپ کو بھی بلائے۔ کہنے لگا حضرت صاحب بڑا مالدار ہے، کہنے لگا مال بڑا ہے، لیکن میرا یقین ہے کہ جب دل میں طرب پیدا ہوگی نا، جب دل میں شوق پیدا ہوگا تو بلاوا تبھی آئے گا۔ ابھی میرے دل میں طرب ہی کوئی نہیں، شوق ہی کوئی نہیں، مجھے بلاوا کیسے آئے گا؟ حقیقت میں یہی ہے، جو مدینے کی یاد میں تڑپتے ہیں، جو مدینے کی یاد میں آنسو بہاتے ہیں، انہیں پاک در کی حاضری نصیب ہوتی ہے۔ شاعر نے سارے گلے شکوے دور کر دیے۔ کہ لوگ کہتے ہیں ہمیں بلاوا نہیں آتا، شاعر کہتا ہے ان کی چشم میں کرم کو ہے اس کی خبر، کہ کس مسافر کو ہے کتنا شوق سفر، ان کی چشم میں کرم کو ہے اس کی خبر، کہ کس مسافر کو ہے کتنا شوق سفر،
ہم کو اقبال جب بھی اجازت ملی ہم بھی آقا کے دربار تک جائیں گے. کہا وہاں ضرورت ہے بلاوے کی. جب وہاں سے اجازت مل گئی تو ہم مدینہ طیبہ ضرور حاضر ہوں گے. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا. درود اللہ محدود آقا نامیدار مدنی تاجیدار شب اسرا کے دولہ والی اور دو سما جانے کائنات بلکہ جانے دو جہان کائنات احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام ذوی الاحتشام جملہ سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پچھلے جمعہ میں نے بیان کیا تھا اور عرض بھی کیا تھا کہ اگلے جمعہ المبارک میں عظمت مدینہ کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے. جس آیت کو میں نے اپنا موضوع سخن بنایا ہے خطبہ کے دوران میں نے تلاوت کی ہے. اللہ رب العزت نے اپنے محبوب علیہ السلام کو ارشاد فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ. فرمایا کہ اے محبوب آپ نے امتیوں کو فرمائیے کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ کہ جب وہ اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھیں. ظلم سے مراد ہے معصیت, ظلم سے مراد ہے نافرمانی. کہا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ. فرمایا محبوب جب وہ اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھیں تو جاؤک وہ تیری بارگاہ میں آ جائیں. اب رب کے حضور عرض یہ ہے کہ مالک ہم نے تو نافرمانیاں کی ہیں تیری اور توبہ بھی قبول فرماتا ہے تو. ہمیں حکم دیا جا رہا ہے کہ جاؤک میرے محبوب کی بارگاہ میں جاؤ. جی ہم محبوب کی بارگاہ میں آ گئے. فرمایا فاستغفر اللہ, محبوب کی بارگاہ میں آ کے اپنے رب کے حضور اپنے گناہوں کی معافی مانگو. عرض کیا مالک ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم پہلے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے پھر مدینہ طیبہ حاضری دیتے. اب حکم الٹا کہ پہلے مدینہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں آؤ پھر آ کے وہاں اللہ سے معافی مانگو. مالک حکمت سمجھ میں نہیں آئی. فرمایا بات یہ ہے کہ اگر گھر میں بیٹھ کے مجھ سے معافی مانگو گے تو قبولیت کی گارنٹی کوئی نہیں, لیکن اگر مدینے آ کے گناہوں کی معافی مانگو گے تو اللہ 100% تمہاری توبہ کو قبول فرمائے گا. اس لیے فرمایا کہ مدینے محبوب کی بارگاہ میں جاؤ. اب بات یہاں تک ختم نہیں ہوئی کہ کوئی مدینے چلا گیا وہاں جا کے اپنے گناہوں کی معافی مانگی. فرمایا نہیں, فاستغفر اللہ واستغفر لهم الرسول, پھر جا کے مدینے سرکار سے بھی عرض کرے کہ حضور رب کے حضور میرے گناہوں کی معافی کی درخواست پیش کیجئے. پھر اللہ کے رسول بھی اس کی بخشش کی دعا کریں. پھر فرمایا لوجد اللہ تواب الرحیم, مدینے آ کے اپنے گناہوں کی معافی مانگے گا, رسول اس کی سفارش کریں گے تو پھر اللہ اس بندے کی توبہ کو قبول فرمائے گا. اور یہاں تک نہیں فرمایا کہ فرمایا صرف توبہ نہیں, تواب الرحیم, اللہ تمہاری توبہ بھی قبول کرے گا تو اللہ تم پہ رحم بھی فرمائے گا. رحم فی سبیل اللہ اللہ کی حضور سے عطا کر دیا گیا. اب ہم جب جاتے ہیں نا مدینہ طیبہ میں تو عاشقوں کے انداز نرالے ہیں. عاشق اپنے انداز سے پہچانے جاتے ہیں, سنی اور پہچانا نہ جائے مدینہ طیبہ میں, کیونکہ ہمارا تو سارا دینی ادب کے اندر ہے. وہاں سمجھ آ جاتی ہے کون کیا ہے. ہم جب اللہ کا پاک کلام کہتا ہے مدینے آؤ, آ کے اللہ سے معافی مانگو, اللہ کے رسول سے درخواست کرو. ہم جب روضہ رسول کے سامنے منہ کر کے نا ہم وہاں کھڑے ہوتے ہیں, جو ساتھی گئے ہیں انہیں پتہ ہے, تو وہاں ڈیوٹی والے آ جاتے ہیں کہ قبلہ ہی نہ اللہ ہی نہ, کہ اللہ ادھر ہے, قبلہ ادھر ہے, ادھر منہ کر کے دعا مانگو, ادھر اللہ ہے, اللہ ادھر ہے, ادھر منہ کر کے دعا مانگو. میں کہتا ہوں پہلے تو تبلیغ کی ضرورت ہے تمہیں, اس لیے کہ اللہ جہاد اور جہاد سے پاک ہے, اللہ جہاد سے پاک ہے. وہ کیوں؟ دلیل سنو. اللہ کا پاک کلام کہتا ہے فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ, تم جس طرف بھی منہ کر کے رب سے دعا مانگو گے اللہ کی رحمت تمہارا استقبال کرے گی, اللہ کی رحمت اسی طرف متوجہ ہوگی. اب ہم سے سوال کیا جاتا ہے کہ آپ مدینہ طیبہ کی طرف منہ کر کے کیوں دعا مانگتے ہیں. میں کہتا ہوں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ تم جدھر بھی منہ کرو گے اللہ کی رحمت تمہارے پیچھے پیچھے جائے گی. مجھے بتاؤ
کہ کائنات میں سب سے زیادہ اللہ کی رحمت کس جگہ برستی ہے، یا اللہ کی توجہ سب سے زیادہ کس طرف ہے؟ اللہ کا پاک کلام ہے، دلیل بھی فرمایا قد نرا تقلب وجہک فی السماء، محبوب ہم نے بار بار آپ کا چہرہ آسمانوں کی طرف، اپنا منہ آسمانوں کی طرف اٹھانا ہم دیکھ رہے ہیں۔ پتہ چلا کہ اللہ کی توجہ سب سے زیادہ مدینے محبوب کی طرف ہے۔ میں کہتا ہوں ہم مدینے طیبہ میں سرکار کے روضہ انور کی طرف منہ کر کے اس لیے دعا مانگتے ہیں کہ جہاں اللہ کی سب سے زیادہ رحمت برستی ہے، اللہ کی رحمتوں سے بھی ہم گناہگاروں بھی کوئی حصہ مل جائے۔ ہم تو وہاں بھی اللہ کی رحمت کا سہارا لینے کے لیے اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں۔ میں کہتا ہوں یہ ساری چیزیں یہ اس وقت دل میں پیدا ہوتی ہیں جب دل میں گھر صرف کملی والے کا ہو۔ اور میری سرکار نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، فرمایا تم میں سے اس وقت تک کوئی بندہ بھی کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک اپنے والدین، اپنے بچوں، اپنے عزیز و اقارب، حتیٰ کہ کائنات کی ساری چیزوں سے بڑھ کر کچھ محمد سے محبت نہ کرے۔ ہم تو نسبت والے ہیں نا، ہم وہاں ہم جاتے ہیں عمرہ شریف کے لیے، جس سے بھی پوچھئے وہ کہتا ہے مدینے جا رہا ہوں، انداز میرا، جس سے بھی پوچھئے، حالانکہ ہم عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، عمرہ سارے کا سارا مکہ میں، پوچھا جاتا ہے کہ جا کہاں رہے ہو، کہا جاتا ہے مدینے۔ میں کہتا ہوں عاشقوں کی زبانوں پہ آج مدینہ مدینہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ میری سرکار کی دعا کا اثر ہے۔ حضور سرور عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہم حبب الینا المدینہ کما حببت الینا بمکہ۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے مولا اللہم حبب الینا المدینہ کما حببت الینا مکہ اقامتا، فرمایا اے میرے مولا جب تک میں مکے میں تھا تو نے میرے دل میں مکے کی محبت پیدا فرما دی ہے، مالک اب میں مدینے آ گیا ہوں، میرے دل میں مکے کی طرح مدینے کی محبت بھی ڈال دے۔ مکے کے برابر نہیں بات ختم کی، میری سرکار نے فرمایا او اشدہ، فرمایا اے میرے مولا مکے کے برابر نہیں، مکے سے زیادہ میرے دل میں میرے مدینے کی محبت ڈال دے۔ اگر ہم آج مدینہ مدینہ کرتے ہیں نا، ہم مدینہ مدینہ کرتے ہیں تو پیچھے ساری بات ہے سرکار کی دعا کی۔ اللہ رب العزت کے محبوب کو جو شے عزیز ہے وہ ہمیں عزیز ہے۔ اب یہاں علماء کے درمیان اختلاف ہے، علماء کے اپنے اپنے دلائل ہیں۔ کچھ علماء کہتے ہیں جی مکہ افضل ہے، کچھ کہتے ہیں جی مدینہ افضل ہے۔ مکہ افضل کیوں ہے؟ کہا جی اللہ نے مکے کی قسم اٹھائی، اللہ کا گھر مکے میں ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں لا اقسم بہذا البلد، فرمایا مجھے قسم ہے شہر مکہ کی، مالک مکے کی قسم اس لیے اٹھا رہا ہے کہ یہاں تیرا گھر ہے، مالک مکے کی قسم اس لیے اٹھا رہا ہے کہ یہاں صفا مروہ ہے، مالک اس لیے قسم اٹھا رہا ہے کہ یہاں ملتزم ہے، مالک قسم اس لیے اٹھا رہا ہے کہ یہاں حجر اسود ہے، جہاں رکن یمانی ہے۔ فرمایا نہیں، مالک قسم کیوں اٹھا رہا ہے؟ فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، مکے کی قسم اس لیے اٹھا رہا ہوں کہ مکے میں میرا محبوب چلتا پھرتا دکھائی دیتا۔ پتہ چلا مکے کی عظمت کس کی وجہ سے ہے؟ سرکار کی وجہ سے۔ سرکار مکے میں ہے تو مکہ افضل۔ اب یہاں شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے، مجھے آپ کا موقف پسند ہے، آپ نے فیصلہ کن بات کی، آپ نے فرمایا جگرتے کیوں ہو؟ جب تک میری سرکار مکے میں تھے تو مکہ افضل تھا، اب میری سرکار مدینے میں آگے ہیں تو ساری کائنات سے اللہ کا مدینہ افضل ہے۔ مدینہ بھی تو اللہ کی زمین ہے، لیکن محبوب نے آ کے مدینے کو رونقیں لگائی ہیں۔ پھر فرمایا اللہ رب العزت کے سونے محبوب نے شوق پیدا کیے، یہ شوق ایمان اندر ہوگا تو تب آئے گا۔ میری سرکار کے ایک پیاری صحابی ہیں حضرت اسالہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ یمامہ کے سردار تھے، اسلام کے بارے میں بڑی باتیں کرتے تھے، سرکار کی شان میں گستاخیاں کرتے تھے، اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ ایک دن میری سرکار نے صحابہ سے فرمایا کون ہے جو میرا اسامہ جو سمامہ کو گرفتار کر کے لائے؟ صحابہ نے کہا حضور ہم گرفتار کر کے لائیں گے۔ صحابہ اٹھے، جا کے یمامہ کے سردار
حضرت سمامہ بن اسال کو گرفتار کیا، گرفتار کر کے مسجد نبوی کے ستون سے باندھ دیا۔ میری سرکار تشریف لائے، سمامہ مسجد نبوی کے خطون کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں۔ میری سرکار نے آگے پوچھا، فرمایا سمامہ کیا حال ہے؟ تو کہنے لگے باتیں تین ہیں، اگر آپ مجھے قتل کریں گے تو میرا خون رائے گا نہیں جائے گا، یعنی میرے قبیلے والے بدلہ لیں گے، آپ کا بندہ بھی قتل کریں گے، لیکن اگر آپ مجھ پہ احسان کر کے چھوڑ دیں گے تو میں نافراموش نہیں ہوں، میں احسان فراموش نہیں ہوں، میں آپ کے احسان کا بدلہ چکاؤں گا، لیکن اگر آپ مال و دولت چاہتے ہیں تو مانگیں، جتنا مانگیں گے میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ میری سرکار نے سنا تو میری سرکار آگے تشریف لیا، مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ بنے ہوئے۔ اگلا روز آیا، میری سرکار پھر مسجد نبوی میں آئے، حضرت سمامہ مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ بندھے ہوئے۔ میری سرکار نے فرمایا صاحبہ کیا حال ہے؟ پھر وہی تین باتیں کی۔ تیسرا دن آیا، میری سرکار پھر مسجد نبوی میں داخل ہوئے، جناب سمامہ مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ بندھے ہوئے۔ میری سرکار نے ارشاد فرمایا سمامہ کیا حال ہے؟ وہی باتیں کی۔ میری سرکار نے صحابہ کو فرمایا اس کی رسیاں کھول دو، وہ تبلیغ مار کے نہیں ہوتی جو نظر سے کی جاتی ہے۔ صحابہ نے کہا حضور اس نے اتنی گستاخیاں چھوڑا، فرمایا جانے تو دو۔ حضرت سمامہ گئے، تھوڑی ہی دیر گزری تھی، مسجد نبوی کے پاس ایک کنواں تھا، وہاں سے وضو کر کے حضور کے پاس آئے، آ کے کہا کملی والے اب قدم ادھر کو اٹھاتا ہوں واپس کو آتے ہیں۔ حضور تیرے اخلاق نے عرض کیا آپ کے اخلاق نے مجھے مو لیا ہے، حضور باقی باتیں بعد میں ہوں گی، پہلے کلمہ پڑھا کے سمامہ کو مسلمان کریے۔ وہاں اخلاق کام آیا، لیکن اسلام قبول کر لیا۔ جس بات کے لیے میں نے یہ واقعہ بیان کیا، حضرت سمامہ عرض کرنے لگے حضور مجھے اجازت دی جائے، میں آپ کے اصحاب کے سامنے خطاب کرنا چاہتا ہوں۔ میری سرکار نے فرمایا بولو۔ کہا حضور صحیح بات یہ ہے کہ جب تک میں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا معاذ اللہ مجھے سب سے زیادہ نفرت آپ سے تھی، لیکن اب ایمان اندر آ گیا نا۔ میں نے کہا یہ سارا مسئلہ ہے ایمان کا، اب ایمان اندر آ گیا ہے۔ فرمایا سمامہ اب کیا کیفیت ہے؟ تو عرض کرتے ہیں حضور اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میری سرکار ہیں ویسا نہیں کوئی۔ حضور کائنات کے سارے بندوں میں سے اگر مجھے کسی سے محبت ہے تو وہ آمینہ کے لال محمد سے محبت ہے۔ اگلی دوسری بات کی، حضور جب اسلام قبول نہیں کیا تھا، جب ایمان کا نور میرے اندر نہیں آیا تھا، حضور اس وقت مجھے سب سے زیادہ اگر معاذ اللہ کسی کے دین سے نفرت تھی تو وہ آپ کے دین اسلام سے تھی۔ فرمایا اب کیا کیفیت ہے؟ عرض کہ حضور اب کائنات کے جتنے بھی دین ہیں ان میں سے اگر اس سمامہ کو محبت ہے تو سمامہ کو مدینے کے لال کے دین اسلام سے محبت ہے۔ کیوں؟ ایمان کی دولت بدل گئی۔ پھر اگلی تیسری چیز جس کے لیے میں نے یہ حدیث پاک بیان کی، پھر عرض کہ حضور جب تک اسلام قبول نہیں کیا تھا مجھے سب سے زیادہ نفرت معاذ اللہ آپ کے شہر مدینہ سے تھی، لیکن حضور اب اسلام قبول کیا ہے تو اب میری حالت بدل گئی ہے۔ میری سرکار نے فرمایا کیا ہے؟ عرض کرنے لگے حضور جنہوں ویکھ کے اکھیاں ٹھردیاں نے، جنہوں ویکھ کے ٹھردا سینہ ہے، ربا تیری ساری خدائی وچوں اکو شہر مدینہ۔ عرض کیا حضور اگر کائنات میں اس وقت سمامہ کو اگر کائنات کے سارے شہروں میں سب سے زیادہ سمامہ کو محبت ہے تو کملی والے کے شہر مدینہ طیبہ سے محبت۔ پتہ چلا یہ محبت اسی وقت آتی ہے جب دل میں ایمان کی دولت موجود ہوتی ہے۔ میری سرکار نے اپنے صحابہ کو مدینے میں جینے کی دعائیں دی۔ پھر میری سرکار نے ارشاد فرمایا، حضور سرور عالم نے ارشاد فرمایا من شاء ان یموت فی المدینہ فلیمت، فرمایا تم میں سے جو بندہ چاہے کہ وہ مدینے میں مرے فلیمت، اسے چاہیے کہ مدینے میں مر جائے۔ اس لیے حضور کیوں؟ حضور سرور عالم نے ارشاد فرمایا اس لیے کہ کنت لہو شفیعا یوم القیامہ، فرمایا جو بندہ مدینہ طیبہ میں مرے گا کل قیامت کے دن میں محمد اس کی شفاعت فرماؤں گا، میں اس کی شفاعت فرماؤں گا۔ ہمارے اسلاف نے انتہا کر دی۔ حضرت امام مالک جنہیں امام مدینہ بھی کہا جاتا ہے، ساری زندگی مدینے میں گزاری ہے،
ایک حج کیا، صرف ایک حج. تو لوگ پوچھتے آپ ہیں بھی قریب تو حج کے لیے کیوں نہیں جاتے؟ فرمایا حج کے لیے اس نے یہ نہیں جاتا، ایک فرض تھا کر دیا، اب جاتا اس لیے نہیں ہوں کہ کہیں مدینے کی حدود سے باہر نہ نکلوں، کہیں مالک کو موت نہ آ جائے. میں چاہتا ہوں کہ مالک کو موت بھی آئے تو نبی کے شہر مدینے میں موت ہو. اور صحابہ تو دعائیں مانگا کرتے تھے. اللہ رب العزت کے سونے محبوب علیہ السلام کے صحابہ مدینے میں مرنے کی دعائیں مانگا کرتے تھے. اللہ کے سونے محبوب علیہ السلام کی حدیث پاک ہے، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا کو یہاں ذکر کیا گیا. آپ اللہ کے حضور سے دعا مانگتے تھے، عرض کرتے تھے اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک، اے اللہ مجھے اپنے رستے میں شہادت کی موت عطا فرمانا. لیکن آگے ایک اور دعا فرمائی، فرمایا وَمَوْتًا فِي بَلَدِ رَسُولِكَ، مالک مجھے شہادت کی موت عطا فرمانا لیکن موت میرے نبی کے شہر مدینے میں عطا فرمانا. اور اللہ رب العزت نے جناب حضرت عمر بن خطاب کی اس دعا کو قبول کیا کہ آپ شہید بھی ہوئے اور آپ کو مدینہ منورہ میں موت بھی نصیب ہوئی. میں کہتا ہوں جاتے تو سارے ہیں لیکن وہاں جانے کا انداز اپنا اپنا ہے. ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ ساری عمر مدینہ طیبہ نہیں گئے تو پوچھا جاتا سیدی مدینہ کیوں نہیں جاتے، اتنا بڑا عشق رسول ہے. کہا ہم قبر کی زیارت تھوڑی کرنے جاتے، وہاں تو ہمارا سامنا ہماری سرکار سے ہوتا ہے. فرمایا جاتا اس لیے نہیں ہوں کہ میں سرکار کا سامنا کیسے کروں گا. اگر سرکار نے پوچھ لیا اقبال تیرے اعمال ایسے ہیں تو میرے پاس جواب کوئی نہیں. میں دیکھا پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور مشکیزہ اٹھایا ہوا ہے کمر پہ، تو وہاں مدینہ طیبہ میں سرکار کے مہمانوں کو پانی پلایا جا رہا ہے. کسی بندے نے پہچان لی، کہا آپ تو غزنی کے شہنشاہ ہیں، بادشاہ ہیں، یہ انداز؟ کہا بابا میں تو ایک چھوٹی سی غزنی کا شہنشاہ ہوں، یہاں میں شہنشاہوں کے شہنشاہ کی بارگاہ میں آیا ہوں. یہ وہ بارگاہ ہے جہاں شہنشاہی لوگوں کو بھیک میں دی جاتی ہے، یہاں میری شہنشاہی کس کام؟ اسی بندے نے پھر مصر کے ایک بادشاہ کو دیکھا، شاہی لباس ہے، پورا کرو فر ہے، پروٹوکول ہے. میں کہتا ہوں ہم منٹ نہیں لگاتے، اگلے کے تقوی پہ اگلے کی نیت پہ شک کرتے ہیں، لیکن وہاں آنے والا ہر ایک اپنے راز کے ساتھ آیا ہے، وہاں آنے والا ہر اپنے انداز کے ساتھ آیا ہے. بات یہ ہے کہ اندر سے جب بات نکلتی ہے تو بات اثر رکھتی ہے. آپ یہ چندے کے لیے کٹھے ہو، یہ ادھر جوان چندہ کٹھا بیٹھ جائیں. بات فرمایا کہ بات یہ ہے کہ آپ اس طرف تو یہاں بیٹھ جائیں، آپ توجہ میری طرف کیجیے. فرمایا کہ وہ مصر کا شہنشاہ شاہی لباس میں ہے، اس نے دیکھا کہ حضور قریب جا کے نا کہ سلطان محمود غزنوی کا انداز تو میں نے دیکھ لیا، اب اس سے ہی پوچھ لیتا ہوں کہ یہ کس انداز کے ساتھ آ. قریب ہوا، قریب ہو کے کہا بادشاہو تو انہوں نہیں پتا کہ کس در تے آئے ہو، اتنے تو بڑے 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 بادشاہ منگتے بن کے ہوندے نے، تو تہاڈا انداز سرکار کی بارگاہ میں بھی اتنا پروٹوکول. کہنے لگا سنگیا جانتا ہے یہ شہنشاہی کس کے صدقے ملی ہے؟ کہا نہیں. کہا یہ مجھے سرکار کے صدقے سے ملی ہے. یہ پروٹوکول اور شاہی لباس اس لیے پہن کے آیا ہوں، میں اپنی سرکار کو دکھانا چاہتا ہوں حضور بادشاہی اور شہنشاہی اور مال و زر دیا ہے تو آج اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی لیجئے کہ غلام شاہی لباس پہن کے سونا کتنا لگتا ہے، آپ کا غلام سونا کتنا لگتا ہے. میں کہتا ہوں وہاں جا کر ہم دیکھا جائے تو کوئی کسی رنگ میں آیا ہوا ہے، کوئی کسی رنگ میں آیا ہوا ہے. اب ہم سے سوال یہ ہوتا ہے کہ تم شروع سے لے کر آخر تک بات کرتے ہو تو مدینہ مدینہ مدینہ، مدینے میں کیا ہے؟ میں کہتا ہوں آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں مدینے میں کیا ہے. میرے پاس یہ 10 حدیثیں ہیں، وقت کی نزاکت کے مطابق میں نے ان کو سلیکٹ کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ حدیثوں والے ہم ہیں، لیکن یہ بات میں آپ کو بتا دوں گا کہ حدیثوں والے ہیں کون. حقیقت میں ہماری زبانوں سے یا اللہ کا کلام نکلے گا یا سونے مصطفیٰ کا فرمان نکلے گا، اور صحیح حدیثیں ہیں. لوگ سوال یہ کرتے ہیں کہ ہاں بتائیے کہ آپ مدینہ طیبہ میں لینے کیا جاتے ہیں؟ میں نے کہا حضور سے پہلا انعام سنو کہ میری سرکار نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ مدینہ طیبہ میں حاضری کے لیے آیا انعام کیا ملے گا؟ سرور عالم نے ارشاد فرمایا من زار قبری وجبت لہو شفاعتی. فرمایا جو بندہ میری زیارت کے لیے، میری قبر کی زیارت کے لیے مدینہ طیبہ آیا، کل قیامت کے دن جب یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ
वसाइबतिही व बनी, जब बाप बेटे से भागेगा, बेटा बाप से भागेगा, माँ बेटी से भागेगी, बेटी माँ से भागेगी, भाई भाई से भागेगा, जब कोई किसी के काम नहीं आएगा। मन ज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअती, मेरा जो उम्मती मदीना तैयबा मेरी कब्र की ज़ियारत के लिए आया होगा, मैं मोहम्मद खुद उसे जहन्नम से बचा के जन्नत में दाखिल करवाऊंगा। गाज के बोले सुभान अल्लाह। मेरी तबीयत नहीं ठीक है, उस हवाले से आप थोड़ा कोऑपरेट करें, मैं फिर भी बोल रहा हूँ तो आपको तो बोलना चाहिए। गाज के बोले सुभान अल्लाह। लेने क्या जाते हो? मैंने कहा हम सरकार से अपनी बख्शिश की सनद लेने जाते हैं। दूसरा, जी सुनो, मदीने क्या लेने जाते हो? मैं कहता हूं बंदा मोमिन को इससे बढ़कर जजा क्या चाहिए? मेरी सरकार ने इरशाद फरमाया, मन हज्जा फज़ारा कब्री बादा वफाती फकअन्नमा ज़ारनी फी हयाती। फरमाया मेरे जिस उम्मती ने हज किया, मेरे विसाल के बाद हज किया, हज करने के बाद मदीना तैयबा मेरी कब्र की ज़ियारत के लिए आया, वो ये न समझे कि मैं कब्र की ज़ियारत के लिए आया हूँ, फकअन्नमा ज़ारनी फी हयाती, गोया अल्लाह उसको मुझ मोहम्मद की सारी हयात में ज़ियारत करने का सवाब अता फरमाए। थोड़ा ही नाम है जी। लोग कहते हैं जाते क्या लेने? मैंने कहा हम सर की आंखों से अपने महबूब का दीदार करने की, तुम्हें नजर नहीं आते तो हमारा कसूर। सैयदी आला हज़रत ने तो 2 कस्में उठा के कहा था, फरमाया तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, मुझे नहीं नजर आ रहे ये मेरा कसूर है, लेकिन आका आप जिंदा है, आका आप जिंदा है। कोई पूछे ना मदीने जाते क्या लेने जाते हो? और हमारे असलाफ जब मदीना तैयबा हाज़री करके कोई बंदा वापिस आता था ना, हम तो पूछते हैं लाए क्या हो, तो हमारे असलाफ पूछते थे मदीना तैयबा गए हो, मालिकों ने कोई दर्शन भी करवाया कि कोई ना? हमारे साहिब तो वहां तरले डाल के दर्शन लेके लिए जाते थे। लेकिन बात फिर वही है कि जब ईमान कामिल होगा तो बातें फिर यह है। उन्होंने अपनी ज़ाहिरी आयात तक एक हदीस पाक में नहीं निशान फरमाया, बादा वफाती, मेरे इस ज़ाहिरी दुनिया से विसाल फरमाने के बाद आया तो अल्लाह उसे मुझ मोहम्मद को ज़ाहिरी हालत में देखने का सवाब अता फरमाएगा। अब तीसरा इनाम सुनो, इससे बढ़कर भी बंदा मोमिन को जजा क्या चाहिए? ये हदीसें इकट्ठी करना इतना सौखा काम नहीं है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इनाम है और ऐसे फजाइल हैं कि जी चाहता है हम बयान करते रहें, सुनते रहें। और आशिकों को चाहिए भी क्या? आशिकों को चाहिए भी क्या? जिससे मोहब्बत होती है इंसान, मेरी सरकार ने फरमाया उसका जिक्र ज्यादा करता है और चेहरों पे खुशी आती है। फरमाया पहला इनाम ये है, मेरे रोज़ा अनवर ज़ियारत के लिए आओगे मैं शफाअत करूंगा। दूसरा फरमाया रोज़ा अनवर की ज़ियारत के लिए आओगे मैं अपनी ज़ियारत अता फरमाऊंगा। तीसरा इनाम सुनिए, हुज़ूर सरवर आलम ने इरशाद फरमाया मन ज़ारनी मुतअम्मिदन कान फी जवारी यौमल क़ियामा। फरमाया जो बंदा इरादतन मदीना तैयबा में मेरी ज़ियारत करने के लिए आया, इनाम के तौर पे कल क़यामत के दिन उस बंदे को अपना हमसाया बना लूंगा। मैं कहा उस बंदे को क्या चाहिए जिसे कमरी वाले का परोस मिल जाए? कोई और चीज चाहिए? कोई जाके इबादतें तो की है नहीं, सिर्फ ज़ियारत की है। ज़ियारत पे शफाअत भी आ गई, दीदार भी आ गया, परोस भी आ गया। अब लोग हमें कहते हैं जी मक्के जाओ, हम मक्के जाते हैं और मोहब्बत के साथ जाते हैं, लेकिन कहा जी तुम ज्यादा उधर क्यों जाते हो? किस लिए कि सारे का सारा उम्रा यहाँ है, हाज सारे का सारा यहाँ है, जितनी इबादत यहाँ है वहां तो सिर्फ नमाजें हैं। इधर हो उम्रे करो, इधर हो साल के मौका पर साल में एक दफा हज करो। मैंने कहा ये बात सिर्फ अंदर की है, जरा आओ देखो मक्के में सिर्फ जिंदगी में एक मर्तबा हज होता है, लेकिन आओ सुनो मदीना तैयबा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सोने महबूब अपने ज़ाहिर को इनाम क्या अता फरमाते हैं। मेरी सरकार ने इरशाद फरमाया मन हज्जा इला मक्का सुम्मा कसादनी फी मस्जिदी कुतिबत लहू अज्जतानी मबरूरतान। फरमाया मेरे जिस उम्मती ने मक्का का हज किया, मक्का का हज करके मेरा इरादा करके मेरी मस्जिद में आया,
لوگ کہتے ہیں جائیں گے تو مسجد نبوی کی نیت کر کے جائیں گے. اور میں نے کہا محبت سے اللہ کے محبوب کے عشق میں حدیث پڑھ لی ہوتی نا تو یہ رولے نہ پڑتے. فرمایا حضور نے ارشاد فرمایا ثم قصدنی، پھر میرا ارادہ کیا، میرا قصد کر کے فرمایا فی مسجدی، میری مسجد میں آیا. انعام کیا ہے؟ مکہ مکرمہ میں سال میں صرف ایک مرتبہ حج ہوتا ہے، لیکن مدینے کے زائر کو بارگاہ رسالت سے انعام کیا ہے؟ فرمایا کتبت لہو حجتان مبرورتان، میرا مدینہ دیکھنے کی برکت سے اللہ بندے کے نامہ اعمال میں 2 مقبول حجوں کا ثواب لکھ دیتا. میں نے کہا جو حج تم نے مکے میں کیا اس کی گارنٹی کوئی نہیں قبول ہوا ہے کہ نہیں ہوا، لیکن مدینے میں آ گئے اور زیارت کی ہے تو میری سرکار نے ارشاد فرمایا حجتان مبرورتان، اللہ 2 مقبول حجوں کا ثواب عطا فرمائے. اور یہ تو ہم گئے جا کے زیارت کی، 2 مقبول حجوں کا ثواب مل گیا. اب بات یہاں تک ختم نہیں ہوئی. حضور سرور عالم نے ارشاد فرمایا، کہا جی مکہ میں جاؤ، حج وہاں ہے. میں کہتا ہوں وہاں سال میں صرف 1 مرتبہ ہے. اوے مدینے آ کے دیکھو، میری سرکار کا فرمان پڑھ کے دیکھو. میری سرکار نے ارشاد فرمایا من خرج علی طہر لا یرید الا الصلاۃ فی مسجد حتی یصلی فیہ کان بمنزلۃ الحج. فرمایا جو بندہ اپنے گھر سے یا اپنی رہائش سے وہ باوضو ہو کے طہارت کر کے اپنے گھر سے نکلا، نیت کیا تھی کہ میں نے اپنے محبوب کی مسجد میں جا کے 2 رکعت یا کوئی نماز پڑھنی ہے. فرمایا بندہ اپنے گھر سے پاک صاف ہو کے مسجد نبوی کی نیت کر کے آیا اور آ کے مسجد نبوی میں 1 نماز پڑھی تو فرمایا 1 نماز پڑھنے کا انعام کیا مل رہا ہے؟ فرمایا من توضع من خرج علی طہر لا یرید الا الصلاۃ فی مسجد حتی یصلی فیہ کان بمنزلۃ الحج. فرمایا جس بندے نے میری مسجد میں آ کے 1 نماز پڑھی اللہ رب العزت اسے پورے حج کا ثواب عطا فرمائے. اور میں کہتا ہوں مکہ میں صرف سال میں 1 مرتبہ حج ہوتا ہے، اور مدینے آ کے دیکھ مدینے میں دن میں 5 مرتبہ اللہ کے محبوب کا حج ہوتا ہے. جس طرح مکے کا حرم ہے اس طرح میری سرکار نے فرمایا یہ میرے مدینے کا بھی حرم. یہ تو حج کا ثواب مل گیا نا. وقت کی نزاکت ہے میں ان باتوں کو کھول دا. پھر کہا جی مکے میں آؤ اس لیے کہ مکے میں عمرہ ہے. سنو حدیث پاک میں سرور عالم نے ارشاد کیا فرمایا؟ حضور سرور عالم نے ارشاد فرمایا من تطہر فی بیتہ ثم اتی مسجد قباء فصلی فیہ صلاۃ کان لہ کاجر عمرہ. فرمایا جو بندہ وضو کر کے مسجد قباء گیا، مسجد قباء جا کے نماز پڑھی اللہ رب العزت اسے پورے عمرے کا ثواب عطا فرمائے. عمرہ صرف مکے میں نہیں ہے، عمرہ یہاں بھی ہوتا ہے، لیکن یہاں جو عمرہ ہو رہا ہے اس کی قبولیت میں شک کوئی نہیں، اس کی قبولیت میں شک کوئی نہیں، یہ قبول ہی قبول ہے. پھر کہا جی آؤ مکہ المکرمہ میں آؤ، زیادہ نمازیں پڑھو. کیوں؟ میری سرکار نے ارشاد فرمایا جو بندہ مسجد حرام میں 1 نماز پڑھے گا اللہ 1 لاکھ نماز کا ثواب عطا فرمائے. اور رمضان میں اگر کسی کو موقع مل جائے 1 نماز پڑھی تو 1 لاکھ، لیکن یہاں ثواب 70 گنا ہو گیا. اب 70 کے ساتھ ملٹیپلائی کرنے بات کہاں تک جاتی ہے؟ اب یہاں علماء نے لکھا ہے کہ سرکار نے یہ اتنے انعامات کیوں دیے؟ فرمایا اس لیے کہ ہم پڑھتے ہیں پہلی امتوں کی عمریں تھی 9 سال 9.5 سال، ان کی اتنی عبادتیں، ہماری ساری ہیں 60 سال. ہماری عبادتیں کہاں اور ان کی عمر زیادہ تو عبادتیں بھی زیادہ. فرمایا عمر اگرچہ تھوڑی ہے لیکن میں تمہیں اجر دے کے ان سے ممتاز کرنا چاہتا ہوں، تمہیں اجر ان سے زیادہ دے دیا تاکہ تم ان کے سامنے پریشان نہ ہو. کہا جی مسجد نبوی میں تم نماز پڑھو گے، حدیث پاک میں میری سرکار نے فرمایا جو بندہ میری مسجد میں 1 نماز پڑھے گا 50,000 نمازوں کا ثواب. مکہ میں 1 نماز پڑھی تو 1 لاکھ نمازوں کا ثواب. میں نے کہا ٹھہرو، حدیث پڑھو اور حدیث سنو. میری سرکار نے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی، عرض کیا مالک اللہم اجعل بالمدینہ ضعفی ما جعلت بمکہ من البرکہ. اے میرے مولا تیرا محبوب تجھ سے دعا مانگ رہا ہے کہ جس طرح تو نے برکتیں مکہ اپنے شہر مکہ میں رکھی ہیں، اے میرے مولا اس سے دگنی برکتیں میرے مدینہ میں رکھ دے. میں کہتا ہوں سرکار کی اس دعا کے نتیجے میں مکے میں 1 برکت ہے، مدینے میں 2 برکتیں ہیں.
مدینے میں 2 برکتیں ہیں. میری سرکار نے ارشاد فرمایا جو مسجد حرام میں 1 نماز پڑھے 1,00,000 نماز کا ثواب. اب مدینے میں برکت دگنی ہے تو سرکار کے اس فرمان کے مطابق جو بندہ مدینے میں 1 نماز پڑھے گا 2,00,000 نمازوں کا ثواب اللہ کا. یہاں اب صرف یہ 2,00,000 ہو گئی. 50,000 والی پہلی حدیث. 2.5 اگر نماز میں مل جائیں تو پھر 70 کے ساتھ ملٹیپلائی کرنا. بات کہاں تک جاتی ہے؟ اور میں نے کہا عبادت کا ثواب بھی لینا تو پھر آؤ مدینے, آؤ دیکھو تمہیں اللہ کے حضور سے انعام کیا ملتا ہے. پھر حضور سرور عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سنو ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. فرمایا میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان جو جگہ ہے یہ جنت ہے. جنت یہ کیا ہے؟ یہ جنت ہے. حضرت جناب داؤد طائی اور حضرت امام جعفر صادق کا ایک دن آپس میں مکالمہ ہو گیا. دونوں حج کر کے واپس آئے نا تو آپ عراق میں تھے. تو حضرت امام جعفر صادق فرمانے لگے کہ جو بندہ 1 دفعہ خانہ کعبہ کو دیکھ لے 1 دفعہ خانہ کعبہ کو دیکھ لے اس پہ جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے. حضرت داؤد طائی سے کہا میرے اس فتویٰ کی وضاحت کر دے, تصدیق کر دے. آپ نے فرمایا حضرت جی یہ فتویٰ مکمل کر لیجیے. آپ نے فرمایا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جو بندہ خانہ کعبہ کو ایمان کی نظر سے دیکھے گا اللہ رب العزت اس سے جہنم کی آگ کو دور کر دے گا, اور جو ایمان کی نظر سے مدینہ طیبہ دیکھے گا اللہ اسے مدینے میں ضرور عطا فرمائے گا. اللہ اس کا مدینے میں داخلہ ضرور فرمائے گا. حضرت جعفر صادق علیہ رحمہ نے فرمایا میرے پاس تو دلیل ہے. میری سرکار نے فرمایا من قال لا الہ دخل الجنہ, جس بندے نے لا الہ کہا جنت میں داخل ہوگا. تیرے پاس کیا دلیل ہے؟ کہا میری سرکار نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ, میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان جو جگہ ہے یہ جنت ہے. میرا یقین ہے جو بندہ ریاض الجنہ میں جا کے 2 نفل پڑھ لے 2 نفل پڑھ کے آئے تو اللہ کا پاک کلامی ہے نا. اللہ فرماتا ہے جو 1 دفعہ جنت میں جائے گا ہم فیہا خالدون, وہ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہے گا. فرمایا جو 1 دفعہ مسجد نبوی میں آ کے ریاض الجنہ میں نفل پڑھ لے گا گویا اس نے جنت میں نفل پڑھے ہیں. اللہ کا پاک کلام کہتا ہے جو جنت میں آئے گا نکالا نہیں جائے گا. میرا یقین یہ ہے کہ جو آ کے یہاں ریاض الجنہ میں نفل پڑھ لے گا اللہ رب العزت اس کے مقدر میں جنت ضرور فرما دے. اس لیے کہ جنت سے نکالا نہیں جائے. وجہ کیا ہے کہ انہوں نے آ کے اور پھر میری سرکار نے فرمایا حوضی و منبری علی حوضی, اور میرا منبر میرے حوضے کوثر کے اوپر ہے. تم یہ تو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں, یہ تو اپنے منبر کے نیچے اپنے حوض کو لیے بیٹھے شہر میں اپنے مدینے میں جنت بنائے بیٹھے ہیں. پھر فرمایا میری سرکار کی آمد سے پہلے مدینہ نہیں تھا, مدینہ یثرب تھا. لیکن میری سرکار نے جب پہلے مکہ تھا لیکن قبلہ نہیں تھا, مکہ تھا لیکن قبلہ نہیں تھا. میری سرکار نے آ کے مکے میں قدم رکھا تو اللہ نے مکے کو قبلہ بنا دیا. میری سرکار نے یثرب میں آ کے قدم رکھا تو اللہ نے یثرب کو مدینہ بنا دیا. صحابہ غزوہ تبوک سے واپس آ رہے تھے تو گوروں کے ٹاپوں کی وجہ سے نا وہاں گرد و غبار پیدا ہوا. تو صحابی کسی کو دیکھا کہ انہوں نے اپنے ناک پہ ہاتھ رکھی, جیسے ہم گرد و غبار آئے تو ہاتھ رکھتے ہیں. حضور سرور عالم نے ارشاد فرمایا ہاتھ نیچے کرو, اس لیے کہ والذی بنفسی بیدی ان فی غبارها شفاء من کل داء. فرمایا مجھے قسم ہے اس رب کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے, مدینے کی خاک میں ہر بیماری کی شفا اللہ نے رکھ دی. اس لیے ہم بیمار مدینہ طیبہ میں حاضر بھی ہوتے ہیں تو اپنے دکھوں اپنے بیماریوں کی شفا لینے کے لیے داخل ہوتے ہیں. دعائے اللہ رب العزت مجھ آپ کو میں اعلان کر مجھ آپ کو بار بار بیٹھے رہیے گا, مجھ آپ کو بار بار حرمین شریفین کی حاضری نصیب فرمائے. یہ سنگی مجھے کال کر رہے تھے کہ ہم نے مسجد کا یہ اوپر کوئی کام شروع کروانا ہے, اس کے لیے لاگت بھی کافی زیادہ ہے. آپ آئے ہیں رمضان کے علاوہ اگر کوئی بندہ رب کی راہ میں خرچ کرے تو اجر ہو رہا ہے, لیکن رمضان میں اگر کوئی خرچ کرے تو اجر کتنا ہے. اللہ رب العزت کا پاک کلام ہے, مومنوں کی شان بھی ہے. فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, ہم نے جو رزق دیا ہے وہ ہماری راہ میں اس میں سے خرچ کرتے ہیں.
اور پھر فرمایا من یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اپنے رب کو قرض حسنا دے؟ اب رب کی حضور عرضی ہے مالک جو مال مجھے دیا ہے یہ ہے تو آپ کی عطا کردہ، میں کسی بندے کو اپنا مال اس کے پاس 200 روپیہ یا 20,000 روپیہ امانت رکھواؤں، پھر ایک دن جا کے کہوں یار مجھے 10,000 واپس کر دو میری ضرورت ہے، تو وہ بندہ میری ذات پہ احسان کرے گا؟ نہیں، کیوں؟ پیسے میرے ہیں، میرے ہی پیسے ہی واپس کر رہا ہے، میں قربان جاؤں میرا رب کتنا کریم ہے، دیا ہمیں خود ہے، اور دے کے کہا من یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اپنے رب کو قرض حسنا دے؟ یہاں صوفیہ نے اتنی خوبصورت طویل کی ہے، حد ہی کر دی۔ صوفیہ فرماتے ہیں کہ اللہ قرض حسنا کا لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہے کہ جب بندہ ویسے ہی کسی کو کوئی چیز دیتا ہے یا تحفے کے لیے دیتا ہے تو بندے کو یقین نہیں ہوتا کہ میں دے رہا ہوں واپس آئے گی کہ نہیں آئے گی، کیونکہ اگلے بندے کو مالک بنا دیا۔ لیکن جب بندہ کسی کو قرض دیتا ہے نا، قرض، تو پھر یقین ہوتا ہے کہ واپس آئے گا۔ اللہ فرما رہا ہے میں تم سے پکے پکے نہیں مانگ رہا، مجھے دو، قرض حسنا دو، میں تمہیں صرف تمہارے پیسے ہی واپس نہیں کروں گا، 10 حصے دنیا 70 حصے آخرت میں زیادہ کر کے تمہیں لوٹا دوں گا۔ یہ تو عام دنوں کی بات ہے۔ اور پھر فرمایا جو رمضان میں دے گا تو 70 گنا زیادہ۔ میرے ایک ساتھی زکات نہیں نکالتا تھا، میں نے ترغیب دلایا، تو اگر اب اسے سب سے زیادہ فکر کسی چیز کی ہوتی ہے تو وہ زکات کی فکر کرتا ہے، اس لیے وہ کہتا ہے ہر سال جب حساب کرنے بیٹھتا ہوں نا تو وہ جو کیلکولیشن ہے نا صاحب اس کے برابر ہی جاتا کتنا صرف 2.5%، لیکن آتا کتنا ہے 10% ہو کے واپس آتا ہے۔ آئیں میں کہتا ہوں سارے نہیں، ہر بندہ اپنی جیب میں ہاتھ ڈالے، صاحب ثروت ہیں مزدوروں کو چھوڑ کے یہ سارے تاجر حضرات بیٹھے ہیں، کم از کم 1,000 روپیہ اللہ کی راہ کے لیے پیش کریں، کم از کم 1,000 روپیہ سارے پیش کریں جنہیں اللہ نے توفیق دیا۔ نہ میں دیکھ رہا ہوں نہ ساتھ والے دیکھ رہے ہیں، جو دے رہے ہیں اب اللہ کی رضا کے لیے پیش کر رہے ہیں، اللہ دیکھ رہا ہے، ادھر بھی جائیں، چھت پہ بھی جائیں، باہر بھی جائیں، نہ میں اپنے لیے مانگ رہا ہوں نہ یہ مسجد کمیٹی کے لیے مانگ رہا ہوں، یہ مل رہا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے، اور آپ نے دینا بھی اللہ کی رضا کے لیے، اس لیے کہ میری سرکار نے ارشاد فرمایا جس شخص نے مسجد بنائی اللہ رب العزت اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ اب سوال یہاں یہ ہے کہ ہم تو 1,000 روپیہ دے رہے ہیں، مسجد تو ہم کوئی نہیں دے رہے پوری، لیکن یہاں بات پورے کی نہیں ہے، یہاں بات اندر کی کیفیت کی ہے۔ میں نے پچھلے جمعہ ارشاد کیا تھا غزوہ تبوک میں یہ اعلان کرنا اور یہ تبلیغ دلانا میں نے زندگی میں پہلی دفعہ اعلان کیا، آج وہ بھی اللہ کے دین کے لیے۔ ہم کہتے ہیں کہ وقت نہ ہی آئے ہم خود ایسے کاموں کے لیے کریں، لیکن ان کی خواہش تھی۔ حضرت جناب میں نے پچھلے جمعہ واقعہ بیان کیا تھا غزوہ تبوک کا، کہ میری سرکار نے ارشاد فرمایا کہ غزوہ تبوک کے لیے چندہ پیش کرو، تو حضرت عمر پاک فرماتے ہیں ان دنوں میرے پاس مال بڑا تھا، تو میں گیا، میں نے جا کے گھر کا آدھا مال لایا اور میں نے لا کے سرکار کے قدموں میں رکھ دیا۔ لیکن سیدنا صدیق اکبر آئے، آپ گھر کا سارا مال لے کر آ گئے۔ روایات میں آتا ہے زیادہ مال پھر بھی جناب عمر کا تھا، زیادہ مال جناب عمر کا تھا، لیکن ویلیو کس کی بنی؟ سیدنا صدیق اکبر کی، اس لیے کہ سیدنا صدیق اکبر نے سارا مال پیش کر دیا تھا لیکن عمر پاک نے آدھا پیش کیا تھا۔ وہاں یہ نہیں دیکھا جاتا۔ میں کہتا ہوں اگر میرے پاس کروڑوں ہیں، ایک کروڑ میں سے میں 1,000 مسجد میں پیش کر دوں تو میرے لیے مشکل کوئی نہیں، مزہ تو تب ہے نا، اور دینے کا ثواب بھی اس مزدور کو ہے کہ جس کے پاس ہیں ہی 100 اس نے 50 رب کی راہ میں پیش کر دیے۔ یہاں تیرے 10 لاکھ بھی اتنا مقابلہ نہیں کریں گے جتنے غریب کا دیا ہوا 50 کام کرے۔ میں اس لیے کہتا ہوں کہ دیتے ہوئے شرماتے نہیں، اللہ کے حضور جتنا اللہ رب العزت نے توفیق دی ہے مسجدوں کے ساتھ تعاون کریں۔ ہمارے علاقے ہم گھر میں دیکھیں اتنی عالی عالی شان مسجد ہے، میرا جی چاہتا ہے کہ ہماری ساری بستی میں سب سے زیادہ خوبصورت اللہ کے گھر ہونا چاہیے۔ ایک دفعہ بندہ آئے آ کے دیکھے صحیح مسجد، میں آپ کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں، انتظامیہ کو بڑی خوبصورت ماشاءاللہ مسجد ہے، کو باہر سے کوئی بندہ آتا ہے وہ آ کے اس طریقے سے حساب لگاتا ہے کہ لوگوں کا اللہ کے گھر کے ساتھ تعاون کیا، گویا ایک عظیم میسج آپ کی طرف سے دوبارہ جا رہا ہوتا ہے۔ دوسرا اعلان یہ ہے کہ میں نے ایک جامعہ کا افتتاح کیا ہے ادھر موترا شریف میں، نام ہے دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بیرا شریف۔ اس میں کلاس حفظ و ناظرہ کی بھی ہے اور اس کے بعد تجوید و قرات کی بھی کلاس ہے۔ اس کے بعد اس سال میں نے درس نظامی کی کلاس کا بھی آغاز کیا ہے، 15 مئی کو آغاز ہوگا۔ میں کہتا ہوں کہ ہم پھر کہتے ہیں کہ حقیقی معنوں میں وہ بندے آ نہیں رہے،
جو آ کے اللہ کے رسول کا پیغام لوگوں تک پہنچائے. میں کہتا ہوں جب ہم اپنے بچوں کو اللہ کے دین کے لیے پیش نہیں کرتے تو آسمان سے فرشتے آ کے تبلیغ کریں گے. آپ دیکھ لینا اللہ کا پاک کلام کہتا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے رب کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. یہاں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ اولاد بھی اللہ کی عطا ہے. انسان کم از کم اپنا ایک بچہ تو اللہ کے دین کے لیے پیش کرے نا، کم از کم ایک بچہ تو اللہ کے دین کا حافظ قرآن بنائے نا. ایک بچے کو تو عالم دین. آپ کا جی نہیں چاہتا کہ آپ کا بچہ بھی ممبر پہ بیٹھ کے لوگوں کو تبلیغ کرے. آپ کا بچہ نہیں چاہتا کہ آپ کا بچہ بھی لوگوں کی امامت کروائے. میں کہتا ہوں ہم دوسری طرف نہیں جاتے. میں آج اشتہار بھی لگوا دوں گا باہر، وہاں میرے نمبر بھی نیچے دیے ہوئے ہیں. کم از کم ہر بندہ یہ کوشش کرے آپ اپنے بچوں کو میرے پاس داخل کروائیں. یقیناً ان کی اخلاقی ذمہ داری، ان کی تعلیمی تربیت اس انداز سے کروں گا کہ آپ میری نسلوں کو بھی دعا دیں گے. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے صرف دینی تعلیم نہیں رکھی. میرے حضور ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری فرماتے ہیں پترو جس کی ایک آنکھ نہ ہو لوگ اسے کانا کہتے ہیں. دین اور دنیا دو آنکھیں ہیں، اگر ایک نہیں ہوگی تو آپ معاشرے میں چل نہیں پاؤ گے. تو میں نے وہاں ہم نے فی سبیل اللہ میٹرک کی کلاس بھی ہوگی، ایف اے کی کلاس بھی ہوگی، بی اے کی بھی ہوگی، ایم اے کی بھی ہمارے جامعہ کے تحت کروایا جائے. وہاں جا کے اتنی فیسیں دے کے پھر مارے کھا رہے ہیں اور داخلے کے لیے دوڑ رہے ہیں. یہاں ستھرا ماحول اور پاکیزہ ماحول ہے، فی سبیل اللہ کے دین کے لیے بجایا جا رہا ہے، تو پھر ہم کدھر آتے ہیں. تو حتی الامکان آپ میں سے مجھے پتہ چلنا چاہیے کہ میری اس گفتگو کا فائدہ بھی ہوا ہے. امیر المومنین امام الواصلین سرکار سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کلام اللہ وجہ الکریم نے ارشاد فرمایا قمیل علم حاصل کرو اس لیے کہ علم مال سے بہتر ہے. وہ ساتھی وہ پھیڑے ہیں اتنی دیر تک دو چار باتیں آپ سے کرتا. آپ نے فرمایا قمیل علم حاصل کرو اس لیے کہ علم مال سے بہتر ہے. فرمایا حضرت جی صبح سے لے کر شام تک لوگوں نے کھپ ڈالی ہوئی ہے مال بہتر ہے مال بہتر ہے، آپ کہہ رہے ہیں علم بہتر. فرمایا اس لیے کہ انسان مال کی حفاظت کرتا ہے جبکہ علم انسان کی حفاظت کرتا ہے. فرمایا خرچ کرنے سے مال کم ہو جاتا ہے لیکن خرچ کرنے سے علم کم نہیں ہوتا. لیکن یہ پہچان اسے ہوتی ہے جسے اللہ دولت عطا فرماتا ہے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو آپ کی والدہ نے ایک تھیلی دی اشرفیوں کی، کہا بچہ یہ اپنی تعلیمی ضروریات میں خرچ کرتے رہنا. آپ خرچ کرتے رہے، جس دن آپ کے علم کی تکمیل ہوئی وہ تھیلی انڈیل میں تقسیم کر دی لوگوں میں. تو ساتھ میں وہ میرے نال کے ساتھی تھے، انہوں نے کہا یہ ان درموں کی ضرورت ہے، آپ کو نہیں پتا؟ آپ نے فرمایا تم نے سمجھا ہی نہیں. اب جو اللہ نے مجھے دولت دے دی ہے نا اس کے بعد کائنات کی کسی چیز کی ضرورت نہیں رہتی. اگر آپ کسی بھی شعبے میں جا کے دیکھ رہے ہیں قوم ترقی کر رہی ہے کس کی وجہ ہے؟ علم کی وجہ سے. اور قدر والے ہی جانتے ہیں. آج باں کی بولی جاتی ہے چھڈو جی بچیاں نو پڑھا کے کی کرنا ہے، مزدوری کرو فلان کرو. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے والدین انتقال کر گئے تو مجھے شوق تھا پڑھنے کے. تو ہمارے علاقے میں نا ایک دکان والا سبزی فروش تھا، تو میں نے کتابیں پھٹے پرانے کپڑے ہوتے تھے میں پڑھنے کے لیے جاتا تو وہ مجھے ہر روز روک لیتا. کہنا نہ تیرے پاس کھانے کے لیے کپڑے ہیں، نہ پہننے کے لیے کپڑے ہیں، نہ کھانے کے لیے کھانا ہے، آجا میرے پاس جا مزدوری کیا. کہ آپ نے فرمایا نہیں. آپ فرمایا مجھے اتنا تانگ کرتا کہ اس کے آنے سے پہلے میں نکل جاتا، جب مجھے پتا چلتا یہ نکل گیا میں اس وقت واپس آتا. پڑھتا رہا حتیٰ کہ اللہ نے مجھے ایک باعمل عالم دین بنا دیا. ایک دن خلیفہ نور الرشید نے ایک بندہ بھیجا، کہا جی میرے بچے مامون الرشید کو پڑھانے کے لیے کسی استاد کی ضرورت ہے. فرمایا میں وہاں پیش ہو گیا، اتنی اشرفیاں دی جاتی، مجھے محلات میں رکھا جاتا، جو مجھے وہاں سے پیسے ملتے میں نے بھیج دیا، بڑا عالی شان محل تیار ہو گیا. ایک دن میں نے خلیفہ نور الرشید کو کہا تیرے بچے کو میں نے پڑھا دیا، اس نے ٹیسٹ کیا پاس ہو گیا. کہا مانگو کیا مانگو؟ کہا مجھے واپس جانے دیں. اس نے کہا ہم شاہی پروٹوکول کے ساتھ آپ کو واپس بھیجیں. کہا شاہی پروٹوکول ہے. میرے علاقے کے لوگ بھی استقبال کرنے کے لیے کھڑے ہوئے. میں نے دیکھا انہی لوگوں میں وہ سبزی فروش بھی تھا جو مجھے کہتا تھا چھڈ دے پر کے کی کرنا ہے، تیرے کول کپڑے بھی کوئی نہیں تے کھان لئی روٹی بھی کوئی نہیں. آپ فرماتے میری نظر اس پہ پڑی تو شرم سے نیچے جھکائی. فرماتے لوگ چلے گئے تو میں نے اسے کہا اگر اس وقت میں تیری مانگ کے تیری سبزی والی دکان پہ لگ جاتا تو آج میری سبزی کی دکان ہی ہونی تھی. میں نے اللہ کی رضا کے لیے علم پڑھا تو دیکھ لو کس طرح پروٹوکول کی. یہ ساری عزتیں اللہ کے دین کے لیے ہیں، لیکن حقیقت میں پہچان نہیں ہے جنہیں قدر ہے. ایک استاد صاحب کلاس میں پڑھا رہے تھے، پڑھاتے فرمایا بچوں یہ جو ابھی میں مسئلہ بتا رہا ہوں یہ ₹1,00,000 کا. ایک میرے نال کا نالائق شاگرد تھا، اس کا جوتا ٹوٹ گیا، وہ موچی کے پاس گیا. کہا جی میرا جوتا ٹوٹ گیا تو جوتا سی دو. اس نے کہا کیا دو گے؟ کہا ₹1,00,000 کا مسئلہ بتاؤں. انہوں نے کہا تینوں تیرا مسئلہ مبارک،
مجھے ضرورت ہے 2 آنوں کی، مجھے 2 آنے دو۔ اس نے کہا کوئی نہیں، اس نے کہا نکل جا۔ اب آیا کلاس میں، استاد صاحب نے دیکھا چہرہ اترا ہوا، استاد ہوتا ہی وہ ہے جو 90 پہ 4۔ اور فرمایا کی ہوئے؟ کہا جی آپ ہمارے ساتھ جھوٹ بولتے رہے ہیں، آپ نے کہا کہ مسئلہ 1 لاکھ روپے ہے، وہ تو جوتی 2 آنے کے لیے لینے کے لیے تیار نہیں۔ استاد صاحب اندر گئے، اندر سے جا کے کھیرا لائے، فرمایا پتر بیچنا نہیں، یہ سبزی منڈی میں لے جا، وہاں سے جا کے اس کی قیمت معلوم کر کے آ۔ وہ سبزی منڈی میں آیا، پہلے کے پاس پوچھا اس کے بدلے کیا دو گے؟ اس نے کہا 2 آلو۔ تیسرے کے پاس انہوں نے کہا ٹماٹر، اس نے کہا کسی نے پیاز، بات سو بات آ گیا، کہا حضور اس کے تو 2 پیاز بھی نہیں ملتے، 2 ٹماٹر بھی نہیں ملتے۔ آپ نے فرمایا اب یہ لے جا کسی سنار کے پاس، اس سے جا کے قیمت پوچھ کیا۔ سنار کی پہلی دکان پہ آیا، کہا اس کی قیمت کیا ہے؟ اس نے کہا میری ساری دکان بھی بک جائے نا، اس کی قیمت پوری کوئی نہیں۔ دوسرے کے پاس اس نے کہا ہمارا سارا بازار بھی بک جائے نا، قیمت کوئی نہیں۔ آیا تو خوش تھا، فرمایا تو مولی چنگے بندے کو نہیں پوایا، مول اودے کول پوانا سی جنوں قدر سی۔ اس سبزی بیچن والے نے کی پتا کہ علم ہیرے دی قدر کی، یہ تو سنار نہیں پتا نا۔ حقیقت میں جو لوگ کہتے ہیں پڑھے لکھے جو والدین ہیں ان کی اولادیں پڑھی لکھی ہوتی ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ قدر والوں کو پتہ ہے علم کی قدر یہ ہے۔ اس لیے حتی الامکان خواہش و کوشش کے انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو اللہ رب العزت کے حضور سے علم دین کی فضیلت پہ ہم گفتگو فرمائیں گے۔ دعا اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔